وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قیام کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں. آج قیام کے بعد رکوع کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. رکوع کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پوری نماز کو رکوع کے لفظ سے بیان کیا. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اے لوگو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کر کے واپس آ جاؤ، مراد یہ ہے مکمل نماز تم جماعت کے ساتھ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کا لفظ بول کر پوری نماز مراد دی گئی. تو رکوع کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے لفظ سے مکمل نماز کو مراد دیا. اور پھر جو بندہ رکوع اور سجود اپنے اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. کائنات کے چوروں میں سے، دنیا کے چوروں میں سے سب سے بدترین چور وہ بندہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اور آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز میں چوری کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یتم رکوعها ولا سجودها، او کما قال کہ وہ بندہ نہ نماز کے اندر اپنے رکوع کو پورا کرتا ہے نہ سجود کو پورا کرتا. جو بندہ رکوع پورا نہیں کرتا، رکوع اطمینان سے نہیں کرتا، سجدے اطمینان سے نہیں کرتا، گویا کہ ایسے ہی ہے وہ نماز میں چوری کر رہا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کون سی نماز؟ کہا یجلس یرقب، ایک بندہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. قام فنفر اربعا، کھڑا ہوتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے. ولم یذکر اللہ الا قلیلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں وہ بندہ نماز میں رکوع اطمینان سے نہیں کرتا، سجدے اطمینان سے نہیں کرتا، نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھتا، یہ نماز پڑھنے والا بندہ منافق ہے، اور یہ نماز منافق کی نماز ہے. نماز کے اندر جلدی کرنے والا، نماز کے اندر اطمینان نہ رکھنے والا بندہ حدیث کے مطابق منافق ہے، اور منافق کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، وضو تو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے بجائے ان کے منہ پر مارتے ہیں. اور ان میں سے وہ بندہ جو نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا وہ سب سے پہلے شامل. جو نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھتا، سکون سے نہیں پڑھتا، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور قبول نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. کسی بھی آدمی کی نماز تب تک اس کو کفایت نہیں کرے گی، تب تک اس کو فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ نماز کے اندر اپنے رکوع اور سجدے کو بہتر نہیں کر لیتا، رکوع کے اندر اپنی پشت کو سیدھا نہیں کر لیتا، بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا، سجود اطمینان سے نہیں کرتا، اس بندے کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی.
تو رکوع اور سجدے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ثابت ہے. اور اسی طرح آپ جب رکوع کیا کرتے تھے، رکوع کے طریقے کے حوالے سے بھی بات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے بعض بھائی رکوع کرتے ہیں، اس کے اندر رکوع میں اپنی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی نہیں رکھتے ہیں. بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے، کمر رکوع کے اندر بالکل سیدھی ہو، اور آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنے کے اوپر ہوں اور بالکل سیدھے ہوں. بعض بھائی رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے اندر اپنے بازوؤں کو باہر نکال لیتے ہیں. بازوؤں کو باہر نہیں نکالنا، ڈھیلا نہیں چھوڑنا، بازوؤں کے اوپر وزن ڈالنا ہے، اور بازو اور ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے اور گھٹنے کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. یہ طریقہ رکوع کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا. رکوع کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے کہ آپ علیہ السلام اپنی رکوع کے اندر کمر کو بالکل سیدھا کیا کرتے ہیں. اور وہ جو حدیث مسیء الصلاۃ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بار بار نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ وہ صحابی نماز کے اندر رکوع سیدھا نہیں کرتا تھا، رکوع اطمینان سے نہیں کرتا تھا. جو ہی قیام سے رکوع میں گیا فوری کھڑا ہو گیا. رکوع اطمینان سے نہیں، سجدہ اطمینان سے نہیں، جلسہ استراحت اطمینان سے نہیں. جس نماز میں بیٹھنا ہے تو وہ اطمینان سے نہیں. جس بندے کی نماز میں اطمینان نہیں، اس بندے کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں رکوع کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں سب سے زیادہ مشہور سبحان ربی العظیم ہے، جو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. آپ علیہ السلام سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ مرتبہ جتنا انسان کو چاہے انسان پڑھ سکتا ہے. اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب انسان کھڑا تھا اللہ کی تعریف کر رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو منا رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا انداز چینج ہوتا ہے جب انسان رکوع میں جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، کہتا ہے یا رب میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، عاجزی اختیار کر لی، انکساری اختیار کر لی. میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گنہگار بندہ ہو کے تیرے سامنے جھکتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں. سبحان ربی العظیم، میرا رب ابھی بھی پاک ہے اور سب سے بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے. میرا رب سب سے بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑا ہے. انسان رکوع کے اندر جا کے خود کو نیچا کر کے اس وقت بھی اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی الرکوع والسجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اپنی تعریفات کے ساتھ، ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. انسان رکوع کے اندر جاتا ہے تو گناہوں کی معافی مانگتا ہے. انسان سجدے میں جاتا ہے تو گناہوں کی معافی مانگتا ہے. سجدے سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو گناہوں کی معافی مانگتا ہے. جلسے میں جاتا ہے، تشہد میں جاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے. پوری نماز انسان کی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. پوری نماز میں انسان عاجزی اختیار کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اندازہ لگائیں جب انسان ایک ہی وقت میں، ایک رکعت میں اتنی دفعہ اپنے رب سے کہے اللہم اغفر لی، یا رب مجھے معاف فرما. رکوع کرے تو گناہوں کی معافی مانگے، سجدہ کرے تو گناہوں کی معافی مانگے، سجدے سے اٹھے تو گناہوں کی معافی مانگے، تشہد میں بیٹھے تو گناہوں کی معافی مانگے. وہ میرا رب جو ایک مرتبہ صدقے دل سے کہنے سے معاف کر دیتا ہے، جب ایک نماز کی ایک رکعت میں اتنی دفعہ کہا جائے گا تو کیا وہ گناہوں سے معاف نہیں کرے؟ پیارے پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ، ایک انسان ایسا ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر چل رہی ہے اور اس نہر میں پاک اور صاف پانی ہے،
وہ انسان روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے، میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ تمام صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام دن میں 1 مرتبہ نہا جائے تو پھر بھی باقی نہیں رہتی، اگر 5 دفعہ نہا لیا جائے تو کیسے میل باقی رہے گی، گندگی کیسے باقی رہے گی؟ کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ اسی طرح نماز کی مثال ہے، اگر انسان روزانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے 5 نمازیں پڑھتا ہے مکمل توجہ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے دھیان کر کے اور جو دعائیں کرتا ہے صدقے دل سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں مانگتا ہے، اور وہ رات کو جب سونے لگتا ہے اس کے جسم پہ کوئی بھی ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ جس طرح وہ 5 مرتبہ نہانے والا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے اوپر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازوں کو بہتر بنایا جائے۔ نمازیں ہماری غلط ہیں، مجھ سمیت سب کی نمازیں وہ درست نہیں ہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعائیں پتہ ہیں کہ آپ نے رکوع میں کیا کیا دعائیں کی، سجدے میں کیا کیا دعائیں کی۔ ہم ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، جو دعائیں آتی ہیں ان کو کثرت سے پڑھیں، جو نہیں آتی ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پیارے پیغمبر رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے، سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے ساتھ ساتھ اگر گناہوں کی معافی مانگے تو فوراً گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ نہ رکوع میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہ سجدے میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منع ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جو رکوع ہے رکوع کے اندر تم اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، اور جو سجدے ہیں سجدے کے اندر جب انسان جاتا ہے تو سجدے میں اس کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ رکوع کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے اور سجدے کے اندر کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا۔ اور پھر صحیح مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ الفاظ بھی رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ سبوح انتہائی ساری کی ساری پاکی اللہ کے لیے، قدوس انتہائی پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رب الملائکۃ والروح، وہ ایسا رب ہے جو فرشتوں کا بھی رب ہے اور جبریل امین کا بھی رب ہے۔ انسان رکوع کے اندر اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے، عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ساری عظمتیں اور ساری پاکیاں ساری تعریفات بیان کرتا ہے تو فوری جب رکوع سے اٹھتا ہے تو کہتا سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے جو بھی تعریفیں کی ہیں میرے رب نے سن لی۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا، سمع اللہ نے سن لیا ہے، لمن اس شخص کی بات کو، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی ہے، اللہ نے ساری تعریفات سن لی ہیں۔ نماز کے اندر ہوتا ہے تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کہتا اللہ نے سن لیا۔ نماز پڑھ کے باہر جاتا ہے تو کہتا ہے میری سنتا نہیں تو نہیں موڑتا نہیں۔ نماز کے اندر عقیدے کا اظہار، نماز کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے، ایک رکعت میں ایک نماز میں 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ بات کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا۔ ساتھ والے آدمی جو ساتھ والا آدمی کھڑا تھا اس نے نہیں سنا لیکن اللہ نے سن لیا۔ لیکن جو ہی مسجد سے باہر جاتا ہے تو عقیدہ چینج ہو جاتا ہے، بتاؤ میں نے اپنی نماز سے کیا سیکھا، میں نے اپنی نماز سے کیا سیکھا، مجھے میری نماز نے کیا سکھایا، میری نماز نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔ میں نماز کے اندر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا رب سنتا ہے۔ بالکل ساتھ ملا ہوا آدمی جس نے کندھا بھی ملایا ہوا، پاؤں بھی ملائے ہوئے، وہ میری زبان سے نکلی ہوئی تعریفات کو نہیں سن سکا، لیکن ساتوں آسمانوں پہ بیٹھے میرے رب نے میری ساری تعریفات کو سن لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا ہے اس شخص کی بات کو، حامدہ جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت بھی انسان
رفع الیدین کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر پیارے پیغمبر علیہ السلام سے رفع الیدین کا طریقہ ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے رفع الیدین کو غلط قرار دینے کے لیے ایک روایت گھڑ لی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اپنی بغلوں میں بت لے کے آتے تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا اور کہا میرے صحابہ جب رکوع جایا کرو اور رکوع سے اٹھا کرو تو رفع الیدین کیا کرو، تاکہ جو رفع الیدین کریں گے ان کے بغلوں سے بت گر جائیں گے اور ان کا جو ہے نا وہ سارے کا سارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات حقیقت سے بالکل دور ہے، کیونکہ ہم جب پہلا رفع الیدین کرتے ہیں اگر تو بت گرنے ہیں تو پہلے رفع الیدین کے وقت ہی گر جائیں، دوسرے کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر رفع الیدین اس وجہ سے جس طرح ہم رفع الیدین کرتے ہیں اس طرح تو نہ پہلی دفعہ گرنے ہیں، نہ دوسری دفعہ، نہ تیسری دفعہ اور نہ ہی چوتھی دفعہ۔ اس طرح اگر کوئی چیز اندر رکھی جائے اور ایسے رفع الیدین کیا جائے تو وہ چیز گرتی ہے، لیکن اگر ایسے رفع الیدین کیا جائے یا ایسے کیا جائے تو گر جاتی ہے، فوری پہلے رفع الیدین کے وقت ہی گر جاتی ہے۔ جس طرح ہم رفع الیدین کرتے ہیں اس کا اس بتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بھائی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ بت لے کے آتے تھے، ان کا بت تو پہلے رفع الیدین کے وقت ہی گر جاتا ہے، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر دوسرے کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عمر میں یہ بات کہی تھی، اے میرے صحابہ میں تمہیں یہ دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنا ہاتھ میں ہلاتے ہو، نماز میں ایسا نہ کیا کرو۔ اچھا یہ بات صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یہ بات ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل صحیح روایت ہے، آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے عقلی طور پر اس بات کو سمجھا جائے تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ کیا ایسے دم ہلاتا ہے؟ وہ اس کی دم ایسے ہلتی ہے۔ کسی بھی گھوڑے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے دم کو سیدھا ایسے نہیں ہلا سکتا، جب بھی ہلائے گا اس طرح ہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلانے کا حکم دیا وہ کیا تھا؟ صحیح مسلم اس بات کی وضاحت ہے۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ جب نماز پڑھتے تشہد میں بیٹھتے سلام پھیرتے وقت کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سلام پھیرتے تو پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہاتھ سے سلام لینے کا ارادہ کرتے۔ آپ اسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کرتے ہو؟ نماز کے اندر سلام کے ساتھ یہ اشارے نہ کیا کرو، یہ اشارے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارے، یہ اشارے نہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے اس اشارے سے منع فرمایا اور ہمارے بھائیوں نے اس حدیث کو اٹھا کے رفع الیدین پہ فٹ کر دیا۔ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کی زیب و زینت ہے، نماز کا حسن ہے۔ اگر رفع الیدین نہیں ہے تو نماز کا حسن باقی نہیں رہتا۔ بہرحال روایات کے مفہوم کو چینج کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے یہاں اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ابھی مکمل کھڑے نہیں ہوتے، فوری سجدے میں چلے جاتے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تب تک انسان سجدے میں نہ جائے جب تک اس کی کمر بالکل سیدھی نہ ہو جائے، مکمل اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب رکوع سے اٹھو تو مکمل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں پڑھا کرتے اور بہت سی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، ربنا ولک الحمد، اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں رکوع سے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ساری تعریفیں تیرے لیے، اور تعریفیں کتنی؟ ملء السماوات والارض، اے اللہ سارے آسمانوں کو بھر کے اور ساری زمینوں کو
بھر کے ساری کی ساری تعریف تیرے لیے. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. یا اللہ جو چیز تو چاہے ہر اس چیز کو بھر کے ساری کی ساری تعریف تیرے لیے. اہل الثناء والمجد، اے تعریفوں والے، اے بزرگیوں والے، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد. جو بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں جتنی تعریفات کرتے ہیں ان ساری تعریفات کا سب سے زیادہ تو حقدار ہے. اللہ حقدار ہے، ساری تعریفوں کا حقدار اللہ ہے. آج میں کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں تو لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں لوگ میری جناب خوبیاں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، جو تعریف بیان کرے، جو خوبی بیان کرے، فوری یہ بات کہا کرو الحمدللہ رب العالمین. اے میری تعریفیں بیان کرنے والے، میری کوئی تعریف نہیں ہے، ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین. ساری تعریفات اللہ کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا. میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ مجھے کچھ کرنا آتا تھا، نہ مجھے بولنا آتا تھا، نہ میرے اندر عقل تھی، نہ سمجھ تھی، نہ شعور، کچھ بھی نہیں تھا. ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. اسی نے مجھے دیا. تو اس وجہ سے تعریف میری نہیں بنتی، تعریف میرے اللہ کی بنتی ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے، آپ اسلام نماز پڑھا رہے، رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے. نماز کے دوران رکوع کے بعد ایک صحابی نے اونچی آواز سے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں، حمدن کثیرن، ایسی تعریفات جو کہ بہت زیادہ ہیں، طیبن پاکیزہ پاکیزہ تعریفیں تیری ہیں، مبارکن فی جن کے اندر برکت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان الفاظ کو سنا آپ نے نماز کے بعد فوری پوچھا من المتکلم آنفا، یہ ابھی ابھی نماز کے اندر کلمات کس انسان نے کہے ہیں؟ وہ صحابی ڈر گیا، شاید میں نے غلط کر دیا. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، وہ نہیں بولا. آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، بتاؤ کس نے کہا؟ اس آدمی ڈرتا ڈرتا بولا کہ اللہ کے نبی اسلام میں نے الفاظ کہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے ہیں، اتنے خوبصورت لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان تمام کے تمام کلمات کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ان کلمات کو سب سے پہلے اللہ کے پاس کون لے کر جائے. 30 سے زائد فرشتے ہر ایک دوسرے سے جلدی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات کتنے اچھے لگتے ہوں گے جب انسان رکوع کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ الفاظ مکمل توجہ کے ساتھ کہیں، اللہ کی تعریف کو ذہن میں رکھ کر کہیں. میرا رب ان کلمات سے بہت خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. پھر فوری اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جایا جائے. سجدے میں جاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ رکھ زمین پر لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے لگائے جائیں گے. بعض بھائی پہلے گھٹنے لگاتے ہیں پھر ہاتھ لگاتے ہیں. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں کہ بھئی نماز کے اندر جب بھی سجدے میں جانا ہے تو آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں پھر گھٹنے لگانے ہیں. گھٹنے پہلے نہیں، گھٹنے بعد میں، پہلے ہاتھ لگانے ہیں اور پھر جب سجدے میں جانا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں. 7 اعضاء پہ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 ناک اور پیشانی. 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن ہمارے اکثر بھائی 7 اعضاء پہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن طریقہ کار غلط ہے. بعض جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور بعض بھائی اپنی بازوؤں کو زمین کے ساتھ بچھا دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کا طریقہ کار ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں ساری کی ساری یہ قبلہ کی طرف ہوں، بالکل سیدھے ہاتھ ہوں قبلے کی طرف ہوں، اور ہاتھ رکھنے کہاں پہ ہیں؟ منہ کے برابر. جہاں پہ آپ نے منہ رکھا ہوا ہے اس کے بالکل برابر آپ کے ہاتھ آئیں گے اور انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں گی.
اور ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگے ہو. بعض بھائیوں کا ناک نہیں لگا ہوتا، پیشانی صرف لگی ہوتی ہے، وہ بھی سجدہ درست نہیں ہے. ناک اور پیشانی دونوں لگانا ضروری ہے سجدے کے اندر. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے اپنے بازوؤں کو سجدے میں جسم سے الگ رکھنا، جسم کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھنا. صحابہ کرام تو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھول کے رکھا کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی. پھر صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی بکری کا چھوٹا سا بچہ درمیان سے گزرنا چاہتا تو آسانی سے گزر جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو کھول کے رکھا کرتے تھے، ساتھ نہیں ملایا کرتے تھے. اور پھر زمین کے ساتھ بچھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا اس طرح نہ سجدہ کیا کرو، اپنے سجدے میں اس طرح بازو نہ بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے بازوں کو زمین پر بچھا لیتا ہے. اس طرح کرنے سے آپ نے سامنے منع فرمایا. سجدے کے اندر بازوؤں کو اٹھانا ہے، زمین کے ساتھ نہیں لگنے دینا، اور جسم کے ساتھ بھی نہیں لگنے دینا. بازو جو ہے وہ باہر ہونے چاہیے. ہاں اگر آپ جماعت کے اندر ہیں، جماعت میں ساتھ والے بھائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. جتنا ممکن ہو اتنا کھول لیں، زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جو پاؤں ہیں وہ پاؤں بھی آپ کے بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور آپس میں ملے ہونے چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم ہے، ایک مرتبہ میں لیٹی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچانک جو ہے نا وہ میں نے ہاتھ جو ہے نا اس طرح کیا تو اللہ کے نبی مجھے نظر نہیں آئے. تو میں نے نا اللہ کے نبی اسلام کو ڈھونڈنا چاہا تو اچانک میرا ہاتھ لگا اللہ کے نبی کے پاؤں پہ. آپ نماز پڑھ رہے تھے، رات کی قیام کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے اور کھڑے تھے. تو سجدے کے اندر دونوں پاؤں کو ملانا بھی ہے اور بالکل سیدھا کھڑا بھی کرنا ہے. اور جو انگلیاں ہیں ان کو کوشش کریں جتنا ممکن ہو وہ قبلے کی طرف ہو. پاؤں کی انگلیوں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ مکمل یعنی ایسے زمین میں زور سے رکھنا ہے تاکہ زمین پر دبا کے رکھنا ہے تاکہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں. جتنا ممکن ہو زیادہ اس میں جو ہے نا وہ زبردستی بھی نہیں کرنی، جتنا انگلیاں ممکن ہو سکے کریں اور اس کی عادت بنائیں. بعض بھائی اس کی عادت بھی نہیں بناتے اور اس طرح کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کا طریقہ کار ثابت ہے وہ اس طرح ہے. سجدہ مکمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو اور ساتھ میں دعائیں پیارے پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ اس میں سجدے میں دعائیں کی ہیں. آپ نے فرمایا سجدہ جب انسان کرتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کے اندر انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. انسان کھڑا تھا اللہ کی تعریفیں کر رہا تھا، تھوڑا سا جھکا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بڑھ گئی اور ساتھ دعائیں شروع ہو گئیں اور فل جھک کے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب اب میں مکمل بے بس ہوں، میرا مکمل جسم تیرے آگے مکمل تابع ہو چکا ہے، اب تو مجھے معاف کر دے. انسان اپنے رب کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل جسم کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے میرا مکمل جسم تیرے سامنے تابع ہو چکا، تیرے آگے گر چکا ہے، اب میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. سجدے کے اندر بھی دعائیں کثرت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا مندی کو چاہتا ہوں اور تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. جن قوموں پہ تیرا غصہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گئی اور ان کا نام و نشان مٹ چکا اور وہ مکمل ساری کی ساری دنیا کے لیے عبرت بن گئی. یا اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری معافی چاہتا ہوں، درگزر چاہتا ہوں، درگزری چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. جو تو سزا دیتا ہے ان سزاؤں سے میں پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنی سزاؤں سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. یا اللہ میں جتنی مرضی تعریفیں کر لوں، میں نے قیام میں کھڑا ہوا میں نے تعریفیں کی، میں رکوع میں گیا میں نے تعریفیں کی، میں رکوع سے کھڑا ہوا میں نے تیری تعریفیں کی، اب سجدے میں آ گیا ہوں اب بھی تعریفیں کر رہا ہوں. یا رب جتنی بھی تعریفیں کر لوں میں تمہاری تعریف کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا. لا احصی ثناء علیک،
انتا کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ جو تعریفیں تو نے اپنی بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری تیری ہیں، میں کبھی بھی تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، میری زبان تیری تعریف بیان نہیں کر سکتی، میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ تیری پاکی کو بیان کرتا رہوں، تیری تعریف کرتا رہوں، لیکن پھر بھی تیری تعریف کا حقدار نہیں ہوتا۔ انتا کما اثنیت علی نفسک، اور ساتھ انسان یہ کہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ سجدے کے اندر انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت گناہوں کی معافی زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ذنبی میرے گناہوں کو، کلہ سب کے سب، دقہ و جلہ، یا اللہ چھوٹے ہو یا بڑے ہوں سارے معاف کر دے، اولہ و آخرہ، پہلے والے یا بعد والے سارے معاف کر دے، وعلانیتہ و سرہ، یا اللہ جو میں نے چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ کوئی گناہ باقی رہا ہے؟ کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ انسان اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نماز کا اصل مقصد۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرا دیتا ہے، عاجزی اور انکساری کو سیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مکمل نماز جو ہے وہ عقیدے والی ہے اور دعاؤں والی ہے۔ ساری نماز دعاؤں سے بھری ہے۔ خدا را نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کی دعائیں یاد کریں، جو دعائیں یاد ہیں ان کو کثرت سے پڑھیں، جو یاد نہیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ دسمبر کے مہینے میں عیسائیوں کا ایک تہوار آتا ہے 25 دسمبر کو، جس میں وہ کرسمس ڈے کے نام پر اس تہوار کو جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ کرسمس ہے کیا، یہ مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلمان دانستہ طور پر اپنے محلے میں رہنے والے عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ساتھ موحد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تہوار کیوں مناتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا آج کے دن پیدا ہوا ہے، اس کی سالگرہ مناتے ہیں اور وہ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان اٹھتا ہے، اظہار یکجہتی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہوئے جاتا ہے اور کہتا ہے جی ہیپی کرسمس ڈے مبارک ہو، اور جناب بینر لگائے جاتے ہیں تمام اہل محلہ کی طرف سے، اپنے عیسائی بھائیوں کو ہم کرسمس ڈے جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحید والا سمجھتے ہیں، ہم توحید پر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن ان عیسائیوں کو اس تہوار کی مبارکباد دینا کیا توحید میں شامل ہے؟ یہ بات ہم نے کبھی سوچی ہے؟ ہم نے ان کو مبارکباد دی کس چیز کی؟ ان کے اس تہوار کو منانے کی۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، بعض مسلمان جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے اپنے جو ہے نا وہ ساتھ میں رہنے والے عیسائیوں کو کہ ہم نے بھی جناب تمہارے پاس آنا ہے اور تم سے جو ہے نا وہ کیک کھانا ہے۔ عجیب بات ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک نے اس تہوار والے دن کو اور اس عقیدے کو کتنی سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ قرآن نے جہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اس چیز کو وجہ بنایا۔ سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے لوگو، اے مومنو، تم قتال کرو ان لوگوں سے
جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے سارے گناہ گنوائے اور آخر میں کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس لیے بھی ان سے قتال کرو کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم اپنے پاکستان ملک میں رہنے والے سارے عیسائیوں کو امن دیتے ہیں۔ ملک پاکستان کی جو حکومت ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے مکمل پرعزم ہے، اس میں ہم ملک پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ، پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ جہاد تو نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، وہ ہماری حفاظت کے اندر ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ان کے تہوار کے اندر ان کو یہ مبارکباد دینا اسلامی لحاظ سے درست ہے؟ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ قرآن اس عقیدے کو بیان کرتا ہے واللہ احد، اے میرے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ قرآن اس عقیدے کو بیان کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابن آدم کیسے گالی دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم اللہ تعالیٰ کو اس طرح گالی دیتا ہے کہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ زبان سے جب کلمات نکالتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا۔ اور ہم اپنی زبان سے تو یہ کلمات نہیں کہتے نا، لیکن جو یہ کلمات کہتے ہیں، جو یہ تہوار مناتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں چنگا کر دیو اور گارا گڈو اللہ نعوذ باللہ۔ ہم اپنا ان کے ساتھ مکمل مل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں ایسے عقیدے کے اندر جس عقیدے کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات کی وجہ سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ خود کہتے ہیں رحمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس تہوار میں عیسائیوں کو مبارکباد نہیں دے گا انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم میں سے کوئی بندہ مبارکباد نہیں دے گا، اور اپنے دوست و احباب کو بھی روکے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس تہوار کے موقع پہ، ان کی اس عید کے موقع پہ ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ یہ عقیدہ بدترین عقیدہ ہے اور ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کو ان کی عید کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ صلیب کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہا کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں میں نہ جایا کرو، ان کی عبادت گاہوں کا رخ بھی نہ کیا کرو، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے محلے میں رہنے والے آپ کے دوست عیسائی ہو سکتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ بے تکلفی ہو سکتی ہے، ہر معاملے میں رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس تہوار کے موقع پہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدے کو بیان کریں۔ آپ اپنے دوستوں کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، ان کو کہیں کہ یار ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن عقیدہ توحید پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس تہوار کے موقع پہ ہم تمہیں مبارکباد نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ہیپی کرسمس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے ہمیں سکھا دیا عقیدہ توحید پر ہی جینا ہے اور توحید پر ہی مرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا عالم عطا فرمائے۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم أهلك اليهود بالنصارى وأهلك النصارى باليهود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين